السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 89 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سنہرے شب خوابی کے لباس میں اس کا رنائیوں سے بھرپور بدن وائبریشن پر لگا تھا۔ اس کے سامنے ہی بیڈ پر آریان خانزادہ لیٹا ہوا تھا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے، بازو اپنے سر کے نیچے باندھے۔ وہ نہ صرف کانپ رہی تھی بلکہ وہ رو بھی رہی تھی۔ محبت انسان کو بہت خوار کرتی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تھوڑا سا اوپر ہوتے تعصب سے زرمش کو دیکھا۔ اس کے باریک لباس میں چھلکتی رنائیاں آریان کے جذبوں پر اوس کی مانند گری تھی۔ وہ ابھی بھی برف تھا جتنی شدت سے وہ اس عورت سے عشق کرتا تھا۔ ایک پل کے لیے لگا تھا وہ اس کے قدموں میں گر پڑے گا۔ آسان تو ابھی بھی نہیں تھا اپنے منہ زور جذبوں سے نگاہیں چرانا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں سب سمجھتا ہوں مسز خان۔ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پر زرمش ساکت ہوئی۔ وہ اب کہیں سے بھی بلٹرس پیس نہیں لگ رہا تھا۔ آواز نرم اور پرسکون تھی۔ تم ڈرنک نہیں ہو؟ آریان کی بات پر زرمش نچلے لب کو دانتوں تلے تپا گئی۔ صوفے پر پڑی ریت مخملی شال کو خود پر لپیٹ گئی۔ اب جبکہ وہ ہوش میں تھی تو رنگت میں پہلے سے زیادہ سرخیاں چھلکنے لگیں۔ تم نشے میں میری چاہ کر سکتی ہو مگر ہوش میں نہیں۔ امپاسبل ہے میری مسز خان، میری طلب میں پاگل ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ گہری آنکھیں زرمش پر تھیں جو بے تحاشا سرخ چہرے لیے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ تم بے حد خوبصورت ہو اور یہاں رہتی بھی ہو۔ وہ شہادت کی انگلی دل پر رکھے سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش نے لہجہ بھر نگاہیں اٹھائیں سے دیکھتے پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ قیامت گزر رہی ہے اس وقت مجھ پر۔ آسان نہیں ہے تم سے اور تمہاری طلب سے نظریں چرانا، نہ کبھی رہا ہے۔ پسندیدہ عورت مرد کے گرد اپنی کشش کا حصار نہیں باندھتی، وہ حاکم بن جاتی ہے اور مرد محکوم۔ وہ خاموش ہو گیا۔ گہری خاموشی ان دونوں کے بیچ حائل ہو گئی تھی۔ حاکم لفظ ہو یا نام، جب بھی گونجتا تو سانسیں ہری کر دیتا۔ اس وقت بھی اس کی نس نس میں زہر اترا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت کے خون کی گردش نہیں روک سکتی تھی، کوئی اس کے سانس نہیں روک سکتا تھا، کوئی بھی کچھ بھی اس پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ تپتی دھوپ ہو یا زبردستی بارش، وہ صدیوں کھڑا رہ سکتا تھا، مجسم بنا وہ سب کہہ سکتا تھا، یہاں تک کہ عشق میں جدائی بھی۔ مگر وہ حاکم خان کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مٹھیاں پیچھے گردن جھکائے ہوئے تھا۔ زرمش نے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے خوف سا آیا۔ وہ نہ آریان تھا نہ بلٹرس بیسٹ، وہ کچھ اور تھا اور بھی خطرناک۔ وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی، پلکوں سے موتی ٹوٹ کر گلاب رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ وہ سب اگر نہیں بھول سکتا تھا، وہ کبھی اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل، اپنے باپ کو تکلیف دینے والی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ حاکم خان کو اذیت دینے والی سے نفرت تو کر سکتی تھی مگر اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ لفظ حاکم ہو یا نام، اس کے لیے تو حاکم صرف ایک ہی تھا، حاکم خان۔ وہ اگر محکوم تھی تو حاکم خان ہی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آریان کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ خون جگر معاف کیسے کروں؟ میں بھول جاؤں یہ بھی ممکن نہیں۔ ایک دل جو درد کا مارا ہے، جو پاس تھا وہ سب ہارا ہے۔ اس بات کو کوئی جانے نہ، ایک دشمن جان سے پیارا ہے۔ خوابوں کا جہاں ہائے برباد ہوا، عشق روا دے، عشق ہنسا دے۔ وہ اسے دیکھتا مسکرایا، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اب وہ برف بنی تھی، برف کی سل، روز اول کی طرح۔ ایک بات تو ان کے بیچ واضح تھی، وہ اپنے دشمن سے پیار نہیں کر سکتی تھی۔ تم چاہتی ہو میں حاکم خان کو معاف کر دوں؟ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو کہ میں تمہارے حسن میں بہک جاؤں، تمہارے بدن کی گرمی میں بہک کر اپنے ہوش بلا دوں۔ اس لیے تم نے آج خود کو نشے میں ساحر کیا، کیونکہ یہ بات تم بھی جانتی ہو مسز خان، کبھی ہوش میں اس بیسٹ کے پاس نہیں آ سکتی۔ وہ گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساکت مجسم۔ سرمئی آنکھوں میں اب کچھ نہ تھا، صرف گلابی پن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔
میں چاہتا ہوں تو اس سب کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہوں۔ تمہارے قریب تو آ جاتا مگر حاکم خان کو پھر بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہتے گہری سانس لی۔ تو میرے لیے کیا ہو یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تمہیں ایک رات کو پانے کے لیے اپنی جان کی باسی لگائی تھی۔ تم وہ عورت ہو جسے آسانی سے نہیں پایا جا سکتا۔ زرمش پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ کوئی اور عورت ہوتی تو موم کی طرح پگھل جاتی۔ وہ یوں ہی بے حس سی بیٹھی رہی۔ جب تمہارے قریب آیا، جب تمہیں پایا، مجھے لگا تھا تم بیوی ہو میری، تم مجھے سونپ دو گی، میں اپنی قربت سے تمہارا ڈر خوف دور کر دوں گا۔ مگر میری سوچ غلط تھی، تو میرے ڈر سے میری قربت کو گرماتی رہی۔ میں تو سارے عرصے میں ایک شوہر ہی تھا جو اپنی بیوی سے عشق کرتا تھا، مگر تم نے مجھے ریپسٹ سمجھا، ریپسٹ کہا۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ شکوہ کر رہا تھا۔ اس لفظ کی کاٹ آج تک نہ کی گئی۔ زرمش اسے دیکھتی رہی بے تاثر نگاہوں سے جن میں شدت کا گلابی پنان چہرہ تھا۔ مت کرو یہ سب مسز خان، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے مشرقی شوہر بننے پر مجبور مت کرو، تم مجھے ایسے اچھی نہیں لگتی۔ تم مجھے بے پردہ اچھی نہیں لگتی۔ تم میرے سامنے بھی خود کو بے پردہ کرو، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ لفظوں کا جادوگر تھا۔ سحر پھونکنے پر آتا تو پھونکتا چلا جاتا، مگر سامنے بیٹھی عورت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایکٹ کر رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے ہی کر رہی ہوتی۔ تم میرے لیے میرے پاس آؤ، تمہارے بدن کا ہر پردہ مجھے ناگوار گزرے گا۔ مگر تم کسی اور کی وجہ سے میرے پاس آؤ تو مجھے تم بے پردہ چبھو گی، مجھے کانٹے چبھو دو گی۔ تم مجھے زخمی کر چکی ہو، مزید مت کرو۔ وہ جیسے منت کر رہا تھا۔ اور سامنے بیٹھی عورت کے لیے وحشی درندہ نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ وہ اسے سپاٹ نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے گھبرا گیا۔ وہ کھڑا ہوا تھا، اپنے پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اسے کھونے کے ڈر سے اس کا دل لرزا اٹھا، ہاتھ کانپے تھے۔ وہ زرمش کے سامنے اس طرح کے چکر لگانے لگا۔ کمرے میں سردی بڑھ رہی تھی یا پھر اسے لگ رہی تھی پہلی بار اس پر کسی موسم نے اثر کیا تھا۔ اسے 21 سال بعد آج سردی لگ رہی تھی۔ تم یہ تو جانتی ہو کہ میں نے 10 سال کی عمر میں 4 قبریں کھودی ہیں۔ تم یہ نہیں جانتی ان قبروں میں دفن لوگ میرے لیے کیا تھے؟ اس نے رکتے ہوئے سامنے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی رودات سناتے اس کی ہمدردی چاہ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے درد پر رلانا چاہتا تھا، وہ اس کی منت کرنا چاہتا تھا۔ اسے جدائی مت دے، تم یہ جانتی ہو کہ حاکم خان میرا گناہ گار ہے، مگر تم یہ نہیں جانتی اس نے گناہ کیا کیا تھا۔ اب وہ اسے اس کے باپ کی طرح سے منتفر کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے باپ سے نفرت کرے، شدت سے نفرت کرے، تاکہ وہ اسے جدائی کی سزا نہ سنا سکے۔ جدائی صرف جسموں کی نہیں ہوتی، دلوں کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس عورت کو اپنے پاس قید کر سکتا تھا، مگر اس کے دل کو قید کیسے کرتا؟ کمرے کی ٹھنڈک مزید بڑھ گئی۔ الیکسا، ٹرن آن دی ہیٹر، میکسیمو۔ آریان نے خود کو پرسکون رکھتے کمان دی۔ یہ سویڈن ہے مسٹر خان، یہاں سردی انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر مجھے نہیں۔ وہ جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کمرے میں جس کو سردی لگ رہی تھی صرف وہ خود تھا۔ 10 سال کی عمر میں ایک بچے کو عشق اپنی مورے سے ہوتا ہے۔ وہ شاسمہ خان کو یاد کرتے آنکھیں میچ گیا۔ درد ہی درد دل میں اترا تھا۔ کبھی مام میرے لیے مورے تھی، کبھی مام بنی مجھے پتہ نہیں چلا۔ پھر اس قیامت رات کے بعد ایک ایک لمحہ گزرنے کا پتہ چلا۔ میں نے 21 سال پہلے اس عورت کو کھویا جس سے میں عشق کرتا تھا۔ میں نے اپنی مورے کو کھو دیا۔ 21 سال بعد تمہیں کھو دوں گا۔ یہ بات لبوں پر آتے آتے رہ گئی۔ میں نے دوسری عورت جو کھوئی رائنا خان تھی۔ زرمش کا ہاتھ ہلکا سا کپکپایا۔ میں نے جس عورت کو چاہا اسے کھو دیا۔ زرمش نے پہلی بار اس بیسٹ کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ ضروری نہیں قبر زمین پر ہی بنے، کچھ قبریں دل میں بھی بنتی ہیں۔ دل میں بننے والی قبروں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ الیکسا، انکریز دی ہیٹر ٹو میکسیمم۔ مضبوط لہجے میں پھر سے کمان دی۔ ایک نظر زرمش کو دیکھا جو برف کی سلب بنی بیٹھی تھی۔ اشال خان کی قبر زمین پر بنی اور رائنا خان کی قبر دل پر بن گئی۔ بتاؤ بوجھ کس قبر کا زیادہ ہوا؟ وہ رک کر پوچھنے لگا۔
مگر سامنے بیٹھی عورت کی برف نہ پگھلی تھی۔ بے حد محبت کرتا تھا، رانا خان سے بے حد زیادہ، ایشان خان سے بھی زیادہ۔ تم سے عشق بھی سرمئی آنکھوں کی وجہ سے ہوا، کیونکہ رانا خان کی آنکھیں سرمئی تھیں۔ کرب بھی کرب تھا جو آریان کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ نہ پگھلی تھی۔ کبیر خان اپنے بابا کو کھو دیا، اپنے دادا جان کو کھو دیا، نہ صرف کھویا تھا سرمش، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی قبریں کھودی تھیں۔ پہلی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا، مگر سامنے بیٹھی عورت پر کسی پکار کا نہ اثر ہوا، کوئی درد اس کی آنکھوں میں نہ اترا تھا۔ اپنے بھائی کو بھی کھو دیا، آج ہوتا تو شاید میری قدر قد جتنا ہوتا۔ اس کے گلے لگ جاتا، رو پڑتا۔ سبز آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے، وہ رخ پلٹ گیا تھا۔ بہت کچھ کھویا اس رات نے سرمش، بہت کچھ کھویا، اپنا بچپن، اپنے رشتے، اپنی ہنسی، یہاں تک اپنے آنسو۔ کچھ نہ بچا تھا میرے پاس۔ اگر میرے سینے میں بدلے کی آگ نہ ہوتی میں زندہ نہ رہ پاتا۔ کیسے آج حاکم خان کو معاف کر دوں، جس کا نام لینے سے میری زبان پر میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ حاکم نے اشال سے بدلہ لینے کے لیے ہم سب کو برباد کر دیا، اور وہ خودکشی نہیں تھی، قتل تھا سرمش، قتل، مگر ایسا قتل جس میں سزا قاتل کو نہیں مقتول کو ملی۔ بے حق خوف دیکھا تھا میں نے اشال خان اور کبیر خان کے چہروں پر۔ کفن میں لپٹے ان چہروں پر خوف تھا، اپنی جان لینے کا خوف تھا، خدا کی دی ہوئی جان لینے کا خوف تھا۔ انہوں نے زندگی کو بوجھ سمجھا، موت ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ اب تا قیامت وہ اس قتل کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ رو رہا تھا۔ خوف اب آریان کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، وہی خوف جو 21 سال پہلے ان لاشوں کے چہرے پر تھا۔ 21 سال پہلے کی اگر وہ رات دردناک تھی، وہ چہرہ دردناک تھے، کیسے بھول جاؤں میں سب، کیسے اس انسان کو معاف کر دوں؟ کاش حاکم خان ان کے سینے پر پسٹل سے گولیاں اتار دیتا، میں معاف کر دیتا، مگر حاکم خان نے جو کیا میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز چٹانوں سے سخت تھی۔ زرمش آنکھیں میچ گئی۔ 21 سال سے میں سزا بھگت رہا ہوں، وہ سکون سے ہے، مجھے اس کا سکون چبھتا ہے، مجھے اس کا سانس لینا چبھتا ہے، مجھے سویڈن کی ہوائیں چبھتی ہیں جن میں وہ سانس لے رہا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے، پنجوں کے بل بیٹھا، وہ سرمئی آنکھوں والی عورت کے قدموں میں آن بیٹھا تھا۔ میں حاکم کو نہیں معاف کر سکتا، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ اس کا ہاتھ سرمش کے گھٹنے پر آن کہہ رہا تھا۔ وہ منت کرنے لگا، وہ گلیشیئر بنی رہی۔ میں اس ذلیل کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ چٹکنے لگا، سرمش گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سنا تم نے؟ میں اس مردود کو معاف نہیں کر سکتا۔ آریان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ میرے باپ کو قتل کر کے تم میرے مسیحا نہیں بن رہ سکتے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ وہ چلائی تھی بے خوف و خطر لہجے میں۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ وہ اس برف میں دفن ہوگا ہر حال میں۔ سب آنکھوں کی وین سیاہ ہوئیں۔ تو سب دفن ہوگا، ہر چیز، میرا ڈر، میرا خوف، ہمارا رشتہ، سب دفن ہوگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہوگا، تم مجھے کبھی نہیں پا سکو گے۔ تم نے ہر اس عورت کو کھویا جس سے عشق کیا، مجھے بھی کھو دو گے۔ وہ بے رحمی سے بولی تھی، تم میری قید میں رہو گی ہمیشہ، کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ چیخا تھا، قید میں نہیں، قید میں تم ہوگے۔ میری نفرت کی قید تمہیں تا عمر کاٹنی پڑے گی۔ میری نفرت تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تم بھی اپنے خاندان کی طرح خودکشی کرو گے۔ دل میں شدت سے درد ہوا تھا، وہ اس کا چہرہ چھوڑتے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر ٹوٹے لہجے میں کہا، الیکسا، ڈیم آل دا لائٹس اینڈ لاک دا ڈورس۔ لو لائٹ نے کمرہ روشن کیا، پھر اچانک سے ہر بلب مدھم پڑ گیا۔ دروازے کی لاکنگ ساؤنڈ گونجی۔ کمرہ اب مزید گھٹن سدا تھا۔ کوئی روشنی نہیں چاہیے مجھے، نہ باہر کی نہ اندر کی۔ جب میری زندگی اندھیری ہے تو یہ کمرہ بھی اندھیرا ہی رہے گا۔ وہ پسینے اور سردی کے امتزاج میں کانپ رہا تھا۔ قدم ڈگمگا گئے، وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دونوں اب ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے وہ دونوں ہی نہ دیکھ سکے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور ڈگمگاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس بار الیکسا کو کمان نہیں دی گئی تھی، نہ وہ اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پا رہا تھا، نہ اپنی آواز پر۔ کمرے کا دروازہ کلک ہوا، وہ رک گیا تھا، مگر پلٹا نہ تھا۔
اگر جدائی میرا مقدر ہے مجھے قبول ہے۔ آواز اس بار مضبوط تھی، بےحد مضبوط۔ تمہیں آزاد کر دوں گا، قید میں نہیں ڈالوں گا۔ وہ بولتے ہوئے خاموش ہوا۔ تمہاری جدائی قبول ہے مگر خودکشی نہیں، کیونکہ تم ہی واحد عورت ہو جو میری سانسیں روک سکتی ہے۔ تم مجھے واقعے میں خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہو، مگر مجھے یقین ہے اس بار خودکشی نہیں ہوگی، قتل ہوگا۔ میرا قتل کرنے والی تم ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہیں میرے قتل کی سزا نہیں ملے گی۔ وہ کہتے چلا گیا تھا۔ کمرہ ہچکیوں میں ڈوبنے لگا۔ اسی محل میں دوسرے کمرے میں بیٹھے وجود کے لبوں سے زہریلی ہنسی گونجی تھی۔ سب راز افشاں ہو گئے۔ فرض ایک بار پھر سے خطرے میں آیا تھا۔ جذبے جب کمزور پڑ جائیں تو رسوا کرتے ہیں، اور جب جذبے وقت اور جگہ کا تعین نہ کر پائیں تو رسوائی مقدر ہو جاتی ہے۔ دوسرے کمرے میں زہریلی ہنسی کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا، یک ہوائیں اس کے اندر کی گرمائش کو پگھلا نہ سکی تھی۔ وہ صرف چہرہ لیے اس کی طرف پڑ رہا تھا۔ زمر گردن اٹھائے منتفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سینڈل اتار کر اسے مارنے کو دل چاہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا، اس کی گرفت میں زمر کا بازو تھا۔ بھاگ رہی تھی تم؟ خدا قسم تم بھاگ رہی تھی۔ کیسی ذلیل عورت ہو، شرم ہے تمہارے اندر؟ زمر کو جیسے ہنٹر پڑا تھا، وہ بلبلا نہ سکی تھی۔ پر تا لعنت شاہ، زمر نے سلگتے ہوئے کہتے اٹھنا چاہا، مگر درد کی ایک تیز لہر اس کے پاؤں میں اٹھی تھی۔ وہ ضبط کرتے بیٹھ گئی، اس کا پاؤں مڑ گیا تھا۔ لعنت مجھ پر نہیں، تم جیسی عورت پر پڑتی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، تم جیسے مرد کا کیا جو دن رات کسی کا کتا بنا رہتا ہے۔ وہ بری طرح چٹخی تھی۔ کتوں کی بات مت کرو، جس دن تم پر کتے چھوڑے تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے وہ۔ میں عادل اور عبید کی بات نہیں کر رہا، وہ 2 نمبر کتے تھے۔ میں اصلی کتے چھوڑوں گا جو بھونکنے کے ساتھ کانپتے بھی ہیں۔ زمر خان کو التمش نے بنا ہاتھ کے جیسے تماچا دے مارا تھا۔ زمر خان تل ملاتے ہوئے سر کھوئی تھی۔ زمر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ گیا تھا۔ بہت تھپڑ کھائے ہیں تم سے، اب نہیں، پہلے دن تمہارا ہاتھ توڑ دیتا، تم کبھی دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا نہیں سوچتی۔ اب یہ غلطی دوبارہ مت کرنا، ورنہ تمہیں باقی زندگی اس ہاتھ کے بغیر گزارنی پڑے گی۔ زمر خان کو ایک لمحے کے لیے رونگٹے کھڑے ہوئے، محسوس ہوئے تھے التمش کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ اس وقت کسی کا بھی خون کر سکتا تھا، مگر زمر خان نے ڈرنا کہاں سیکھا تھا؟ جب گارڈ تھے تمہارے منہ پر کئی تھپڑ مارے، اب بھی تھپڑ ماروں گی۔ میں تمہیں آج بھی 2 ٹکے کے گارڈ سے کم نہیں سمجھتی۔ شدت گریہ سے بولتے اس کا حلق دکھنے لگا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کیا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں۔ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ مجھے اس سے غرض ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کا پاؤں پکڑے ایک جھٹکے سے مروڑ چکا تھا۔ زمر خان پوری قوت صرف کرتے چیخ اٹھی تھی۔ سرمئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب وہ نظریں جھکائے اس کے سینڈل کے اسٹریپ پر ہو رہا تھا۔ چہرہ اتنا سرد تھا کہ جیسے پورے بدن کا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اس وقت بلند دبنگ پہاڑ سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا التمش کے چہرے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ تمہیں میرا ذرا خیال نہیں ہے، تمہیں میرا ذرا احساس نہیں، تمہیں کوئی ملال نہیں، کوئی رنج نہیں۔ وہ ڈوب پڑی تھی۔ کون سا ملال، کون سا رنج؟ یہ کہ تم بھاگ رہی تھی اور میں نے پکڑ لیا، اس بات کا رنج کروں؟ وہ اس کے بازو کو جکڑے اسے کھڑا کر گیا۔ زمر خان کرا کر رہ گئی تھی۔ التمش نے جھکتے ہوئے اس کے سینڈل پکڑے۔ تمہیں لگتا ہے میں بھاگ رہی تھی؟ روتے ہوئے آئی برو اٹھائے پوچھا۔ لگنے کے لیے پچھلا ریکارڈ ہی کافی ہے ماشاءاللہ۔ زمر خان کا ایک بار پھر سے دل کیا تھا سینڈل سے اس کا منہ توڑ دے، مگر مشکل یہ تھی کہ سینڈل التمش کے ہاتھ میں تھے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، میری انفارمیشن میں نیا اضافہ ہوا ہے۔ وہ زمر کو بازو سے جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ آئندہ عادل اور جنید کا تانا دیا، خدا قسم تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ چھٹپٹاتے ہوئے چیخی تھی۔ التمش کی گرفت سخت تھی۔ تانا نہیں مارا، سچ کہا تھا۔ 2 کا ہی نام پتہ ہے، صرف مجھے۔
वो भाग रही थी, ये सोच आती तो अल्तमिश का जब्त खत्म हो जाता। ज़ुबैर ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया। एक कदम वो पीछे न हटा, न ज़ुबैर का बाजू छोड़ा था। तुम मर्द नहीं हो। तुम मर्द हो ही नहीं सकते। मर्द ऐसे नहीं होते। और इसके सीने पर मुक्के मारने लगी। औरतें भी ऐसी नहीं होती। मैं अभी भी सख्त लफ्ज कहने से खुद को रोक रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया, मुझे दुख दिया है, क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मगर दुआ करो मेरा ज़ब्त मुझे तुम्हें इन पहाड़ों में दफन न करने दे। वो इसके करीब हुआ था, इसके सुर्ख आंखों में अलावा दहक रहे थे। और ज़ुमर की दोनों कलाइयाँ पकड़े बहुत बुरी तरह इसकी कमर पर लगा गया। जब इतना ही था, वो मसीह इस औरत पर रहम नहीं खा सकता था। वो बुरी तरह झटपटाने लगी। छोड़ो मुझे, एक मर्तबा छोड़ो, मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगी। ज़ुमर खान नाम है मेरा। इज़्ज़ात खानज़ादा की बहन हूँ, जिसे लोग जालिम कहते हैं। तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, जैसे इस जुनैद का सर फाड़ा था। वो हलक के बल चीख रही थी। अल्तमिश बुरी तरह चौंका था। ये इंकशाफ इसके लिए नया था। इसने जुनैद का सर फाड़ा था। अल्तमिश के सीने पर फुआर पड़ी थी। दिल में पड़ी एक गिरा खुली थी। मूंछों तले लप मुस्कुराए थे। वो इस पर झुका। तुम सावियार की बहन नहीं हो, तुम अल्तमिश खान की औरत भी हो, जिसे यहाँ के लोग फिरौन कहते हैं। जमर खान इसके हिसार में माही बे आग की तरह तड़पे। अल्तमिश खान की जकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, मैं इन औरतों में से नहीं जो इन ऊंचे हथकंडों से काबू में आए। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। अल्तमिश इसके अब इतना करीब था कि इसके जिस्म से उठती क्लोन की महक इसके सांसों में घुल रही थी। खैर है जमर बीबी, आज मोहब्बत का राग बार बार क्यों लाप रखा है? कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी मुझसे? वो महफूज होते बोला। माई फुट, वो भी तुमसे? हूँ। वो गाड़ी के साथ लगे बड़बड़ाई थे। अल्तमिश इस पर झुके ही जा रहा था, ना इसकी कलाइयाँ आज़ाद कर रहा था। वो फिल वक्त बड़बड़ाने पर ही इक्तफा कर सकती थी। अच्छा, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, ये क्यों लगा? वो सुलह पर उतर आया था। जुनैद का सर फाड़ा। इस क्या सुकून उतरा था तन मन में। तुम किसी औरत से मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम सिर्फ सावियार के आगे पीछे दुम हिला सकते हो। अल्तमिश का चेहरा अंगारों की तरह सुर्ख हुआ। इसे अपनी जुबान पर ब्रेक लगानी पड़ी थी। अपनी जुबान पर काबू पाना सीखो। अगर ये किसी और ने कहा होता तो मैं इसकी जुबान को लकवा लगा देता। मुझे मजबूर मत किया करो, मैं वो करूं जो करना नहीं चाहता। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसे अंदर पटक गया था। जिमर सीट पर बैठे ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते बैठा था। सैंडल जिमर के पैरों की तरफ बढ़े। गाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ने लगी थी। 2 मिनट तक ही वो इसका बेसरार राग सुन सका था। स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या चाहती हो, मुझे बता दो तुम। वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। इसी तरह घर जाकर भी अब चीखोगी, रोगी तुम। जमर की सुरमई आंखों से मजीद आंसू बहे थे। इसके रोने पर परेशान नहीं हो रहा था, बल्कि आसपास के लोग इसकी चीखें ना सुन लें इसलिए परेशान था। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ, मैं चीख भी ना सकूं, एहतजाज भी ना कर सकूं। रात के 4 बजे कलाम की सड़क पर भाग रही थी तुम। नरमी दिखाई है मैंने, अब इसी में आफियत समझो। अल्तमिश ने कहते रश बोर्ड से पिस्टल उठाए। सिमर के सांसें अटकी थी। गोली चलाओगे मुझ पर? मैं? तुम तुम में सच में अक्ल नहीं है? और उसे ताज्जुब से देखते पिस्टल अपनी जेब में डाल गया था। जमर ने पुरसुकून सांस खारिज की। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तुम में भी अक्ल नहीं। अगर मुझे भागना होता तो मैं कभी हील पहनकर इन सड़कों पर न भागती। अंगेशन में चाबी घुमाते अल्तमिश के हाथ रुके थे। न मेरे पास पैसे थे, ना कोई मोबाइल। रात के 4 बजे मैं कहाँ जा सकती थी, वो भी जब मुझे पता हो कि मेरा शौहर ही मेरे लिए मौत का फरिश्ता है। अल्तमिश के लब फड़फड़ फिर से मुस्कुराए थे। वो गुस्से में ही सही इसे शौहर कह गई थी। वो इसे वजाहत दे रही थी। वो बीवी लग रही थी। उसकी मुस्कुराहट की घड़ी वो औरत लग रही थी। अल्तमिश पूरी तरह नादम हुआ। वो ये बात खुद क्यों ना समझ सका। वो हील पहनकर कैसे यहाँ से भाग सकती थी, वो भी रात के इस पहर? तुम्हें पता है, अच्छी तरह मैं अच्छी तरह मैं गंदगी में नहीं रह सकती। मुझे इस रिजवाना के साथ रज़ाई शेयर करना पड़ी। चलो, तुम्हारे साथ एक रज़ाई शेयर करना ठीक था, मैं अब क्या गांव के हर दूसरे इंसान के साथ रज़ाई शेयर करूं? ला हौल वला कुव्वत। वो चिल्ला कर रह गया।
चेहरा शदीद सुर्ख हुआ। इसकी बीवी की जुबान के आगे खंतक थी। अब सिर्फ वो एक औरत लगी थी, बदतमीज औरत। मेरा दम घुटने लगा था। इसके इस एक कमरे में इतनी औरतें थीं कि पूरे कमरे से अजीब से स्मेल आ रही थी। ये काम वाले कपड़े मुझे चुभ रहे थे और रिजवाना का हाथ मेरे सीने पर आ ठहरा। अल्तमिश ने इसकी तरफ देखा। ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने भी इसी के हाथ का थप्पड़ इसी के गाल पर लगा दिया। गाड़ी में जोरदार कहका गूंजा। सिमर ने गर्दन मोड़े से देखा। वो सीट पर पुष्ट के साथ सर टिकाए हंस रहा था। वो बुरी तरह हंस रहा था। इसकी आंखों से पानी निकल आया। सिमर एकटक इसे देखी जा रही थी। कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दिल ने बीट मिस की। वो गर्दन मोड़ गई। समझौता करना आसान न था। मोहब्बत हर चीज का इलाज न थी। वो खिड़की से बाहर देखते लग काटती रही। अल्तमिश ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वो एक गहरी नजर अपनी बीवी पर डाली थी। इसे मोहब्बत नहीं इश्क था इस औरत से। इश्क भी वो जो गोदे गोदे से डुबो गया था। गाड़ी एक बार फिर से ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ने लगी। रात अभी भी अंधेरी और बर्फीली थी। गाड़ी घर से कुछ फासले पर रुक गई थी। जमर ने गर्दन मोड़े से देखा। अभी काफी ऊंची नीची सड़कें बाकी थी। बैड लक, गाड़ी खराब हो गई है, वो कहते उतर गया था। जमर की तरफ का दरवाजा खोलते झुकते हुए से बाहों में भरते उठाया। जमर उसकी जैकेट की कॉलर जकड़ गई थी। ना समझी से इसे देखा। आप टूटे पाँव के साथ कैसे चलेंगे? मेरी किस्मत बहुत खराब है। जुबान दराजे तक तो ठीक था, अब लंगड़ी बीवी के साथ भी गुजारा करना पड़ेगा। वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। सुरमई आंखों से शरारे फूटते देख के वो महफूज हुआ। मेरे सैंडल कल निकाल लूंगा। इस वक्त कौन सा कैटवॉक करनी है? जो करना है इसके लिए कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। जमीर खान का रंग सिर्ख हुआ। वो बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था। अपना मतलब नहीं भूलता था। जमर दांत कुचचा के रह गई। निकालो मेरे सैंडल। तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे तक ठीक से बंद नहीं होते। यही ब्रांडेड जोड़ा इस वक्त मेरे पास है। तभी तो ब्रांड पैसों से हटकर बात किया करे। कसम से मेरी गरीबी याद दिला देती है। तो बड़बड़ाते हुए फिर से झुका था। एक हाथ से सिमर के सैंडल उठाए मगर सिमर को गोद से नहीं उतारा। वो अब इसे गोद में उठाए इसके सैंडल भी हाथ में पकड़े हुए था। सिमर को गोद में उठाए वो ऊंची नीची सड़कों पर चलने लगा। घर तक पैदल वॉक तकरीबन आधे घंटे की थी। सर्दी शदीद थी। सिमर कप पाकर रह गई थी। सिमर ने अल्तमिश की तरफ देखा। चेहरा सर्दी से सुर्ख हो रहा था मगर इसे बड़े आराम से उठाए हुए था। ब्राउन बाल पेशानी पर बिखरे थे। मूछें इसके चेहरे की वजाहत बढ़ा चुकी थी। इतने गौर से मत देखिए, मेरी गरीबी से प्यार हो जाएगा। मूंछों तले लब मुस्कुराए थे। जमर छटपटाते हुए रुख मोड़ गई थी। बला का जिर्क नजर भी था। पिछले 15 मिनट चलने के बाद अब अल्तमिश की सांस फूलने लगी थी। जमर ने मुझ पर मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। हीरोपंती खत्म हो चुकी थी। इसे इस पर जरा तरस नहीं आया था। फूलती सांसों के साथ इसके भारी आवाज सुनाई दी थी। जमर ने तहीर से अल्तमिश की तरफ देखा। मेरे लिए कभी आप बेतबार नहीं ठहरे, तब भी नहीं जब उबैद के साथ एक अपार्टमेंट में देखा। मगर आपके बदन पर लिपटी वो साड़ी उबैद के साथ एक अपार्टमेंट में होना मेरे अंदर आग भड़का गया था। अगर बेतबार होती या मुझे लगता एक औरत होने पर आप में कोई खोट है, मैं कभी आपसे निकाह नहीं करता। आवाज भारी थी। चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख था। जिमरे से यकटक देखे जा रही थी। यहाँ के हर मर्द की तरह गैरत हमारी खुद्दी में खून की तरह परवान चढ़ती है। गैरत पर इश्क को कुर्बान किया जा सकता है। इश्क पर गैरत को नहीं। सांस मजीद फूली थी। ये नहीं कि मैं आपके एक्ट को सही मान रहा हूँ। आपके मॉडलिंग का ख्वाब देखना भी मेरे लिए एक ऐसा जुर्म है जो नाकाबिले माफ़ी है। अगर आपसे इश्क ना होता मैं कभी आपको माफ़ ना करता। मगर आपको किसी और की दस्तरस में नहीं चाहते देख सकता था। ये मेरा कमज़ोर पहलू है। वो अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर रहा था। वो एक लम्हा रुका और फिर से चल पड़ा। अगर इस रात में आपसे निकाह न करता खान, इतने गुस्से में था वो किसी से भी आपका निकाह कर देता। सिमर को जब्ती का एहसास हुआ। लफ्ज़ हंटर की तरह लगी। किसी से भी वो ये डिजर्व तो नहीं करती थी। जावियार के लिए दिल से बद्दुआ निकली थी। मैंने आपसे इश्क किया था, कभी किसी गलत तरीके से आपको पाना नहीं चाहा। आपकी ख्वाहिश जरूर की, मगर आपको पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं की। अपनी औकात जानता था मैं। जमीन पर रहने वाले चांद की ख्वाहिश कर सकते हैं मगर चांद को अपने घर में उतारा तो नहीं सकते। कैसा मासूमियत भरा इतराज था कि पहाड़ भी मुस्कुरा उठे थे।
वो लोग दांतों तले दबाए से देख रही थी। निकाह से पहले हक जताता था, मगर तब जब जब जलता था, बेहद जलता था। जब आग किसी की तरफ नजर उठाकर देख लेती थी, मुझे आग लग जाती थी। कुछ मामले में मैं समझे मेरी अकल काम नहीं करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो है अपनी सिमर पर किसी की निगाहें या सिमर की किसी पर निगाह, बात तो एक ही है। वो फूलती सांसों के साथ हंसा था। जरीब के साथ जिस दिन आपका निकाह था, मैं पिस्टल लाया था, इसे मारना भी था चाहा, मगर मैं कभी इसे मार नहीं सकता था। बस चलता तो आज भी मार डालता। मैं खान को तकलीफ नहीं दे सकता था, मैं खान की इज्जत पर कभी कोई हर्फ नहीं ला सकता था। आप पर या खान पर कीचड़ की छींट भी पड़े, मुझे गवारा नहीं। मुझे नहीं पता आपकी बदनसीबी थी या मेरी खुशकिस्मती। आप मेरी हो गई। जमीन पर रहने वाले चांद की ख्वाहिश भी कर सकते हैं और इसे अपने आंगन में उतार भी सकते हैं। इसकी मोहब्बत का इजहार पहाड़ और बहते दरिया भी सुन रहे थे। हवाएं रुक चुकी थी, जैसे सब अल्तमिश को सुनना चाहते हों। समर के दिल ने बीट फिर से बीट मिस की थी। मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है, इसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। समर के दिल का कुफल टूटा था, मगर वो अपनी धड़कनों को पहचानने से इनकारी थी। कमबख्त करीबी बीच में आ रही थी। आदिल के मोबाइल की तस्वीरें मिली। वो रुका था, गहरी सांस ले, आंखों में आग दहकी थी। मैं जानता हूँ वो तस्वीरें आपने खुद नहीं भेजी। ऐसी तस्वीरें कोई औरत नहीं भेज सकती। मॉडलिंग के लिए आप एक दो तस्वीर भेज सकते हैं, मगर हर तस्वीर, यहाँ तक कि आपके सब घर वालों की तस्वीरें थी आदिल के मोबाइल में। मैं समझ गया था अपार्टमेंट में आपके मोबाइल का डाटा चुराया गया था, मगर इस वक्त शदीद गुस्सा आया था। आना भी चाहिए था, कोई भी मर्द होता इतना ही गुस्सा आता। कहा था ना, वो क़ैदत खुद्दी में मिली है, मिरास में मिली है। आदिल को तो सजा दी, मगर वो खामोश हुआ। ज़मर बेचैन हुई, इसे मज़ीद सुनना चाहती थी, मगर आपको ना दे सका। आप खुद ही चीखी, चीखती रही, थप्पड़ खुद को मारती रही। इतना मुझे गुस्सा दिलाती है, इतना जिद कर देती है, मैं वो करने पर मजबूर हो जाता हूँ जो करना नहीं चाहता। आपको थप्पड़ मार कर मुझे अपने ही हाथों से नफरत होती है। कसम से आपको माजूर शौहर मंजूर होता, अभी तक हाथ काट ही देता। मेरी गरीबी के साथ मेरी मासूरी को भी झेले, ये मुझे गवारा नहीं। जिमर, जो इसे गौर से सुन रही थी, एन पर इस पर लानत ही भेजी थी। वो भी अपनी गरीबी याद दिलाने से बाज नहीं आता था। जिमर को कलसते देखकर अल्तमिश का कहका गूंजा था। कलाम की हवाओं का रुख आज अल्तमिश खान की तरफ ही बह रहा था। वो खुश था, बेहद खुश। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। जिसको अनकबूत नॉवल रीड करना है, उन लोगों के लिए मैंने अनकबूत पोस्ट कर दिया है। तो चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।